اس کھانے پہ دم کرنا، یہ سنت محمد کریم نہیں ہے، بلکہ آپ نے ذکر کا لفظ لے کے خاموش نہیں ہوئے، بلکہ نام لیا کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ جب بسم اللہ پڑھے گا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ انسان اللہ کی ضمانت میں، اس کا کھانا شیطان سے محفوظ، اس کا گھر شیطان سے محفوظ۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے گھر میں نہ شیطان سو سکتا ہے، نہ اس کے کھانے کو کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ان طریقوں پہ عمل کیا ہے جو طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا کر گئے۔ اور اگر یہ کام نہ کرے تو شیطان اس کے گھر میں، شیاطین اس کے گھر میں بسیرا کرتے ہیں، ان کا بس کا نو ٹھکانہ بن جاتا ہے، وہیں پر ان کی آل اولاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے شیاطین کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اس کا بیڈ روم کا دروازہ بھی شیطان کے لیے کھلا، اس کے گھر کا دروازہ بھی شیطان کے لیے کھلا، اس کے کھانے کا دروازہ بھی شیطان کے لیے کھلا۔ نہ یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، نہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان تو اس کے گھر میں رہیں گے۔ قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کریں اپنے گھروں میں۔ گھروں سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کے وہ گھر جن میں آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ جہاں پر رہ رہے ہیں، وہ ہاسٹل ہے، وہ کمرہ ہے، وہ کمپنی کی رہائش ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کریں، اپنے اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی ہے۔ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی ہے، جس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح کی ہے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھے کثرت سے، اس کی مثال سنترے کی ہے، ذائقہ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور کی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال گل ریحان کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اس پھل کی طرح ہے جس کی بدبو، جس کی خوشبو نہ ہو بلکہ بدبو ہو اور اس کا ذائقہ بھی گندا ہو، خوشبو بھی نہیں، ذائقہ بھی گندا۔ یہ اس منافق کی مثال ہے جو قرآن نہیں پڑھتا۔ مومن کی مثال قرآن پڑھے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ سنترے کی، خوشبو بھی اعلیٰ، ذائقہ بھی اعلیٰ۔ قرآن نہیں پڑھ رہا تو کھجور کی مثال ہے کہ مومن تو ہے نا، ایمان تو ہے لیکن خوشبو سے محروم ہے۔ اسی طرح گھر میں خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے اور دیکھیے، میں اور آپ، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے عظیم عمل سے میرے اور آپ کے گھر کیسے خالی ہے؟ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کھلیان میں کھجوریں جہاں اکٹھی کی جاتی ہیں اس کھیت میں قرآن کی تلاوت کر رہا، اس کھلیان میں بیٹھا ہوا، گھوڑی میری بندھی ہوئی، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، گھوڑی بدکنے لگ جاتی ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، گھوڑی آرام سے ٹہر جاتی ہے، میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، گھوڑی پھر بدکتی ہے، اچھلتی ہے، میں قرآن کی تلاوت سے ہاتھ روک لیتا ہوں، گھوڑی اس سکون سے ٹہر جاتی ہے، تیسری مرتبہ یہ کرتا ہوں، گھوڑی پھر اچھلتی ہے، میں اس کے قریب جاتا ہوں، میں اپنے سر پہ ایک سائبان دیکھتا ہوں جس میں ایک بڑی خوبصورت روشنی ہے اور وہ سائبان آسمان کی طرف بلند ہو رہا۔ آ کر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں صحابی، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے ساتھی اپنی تلاوت کو جاری رکھ۔ کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت کرتا ہوں، گھوڑی پھر اچھلتی ہے، میرا چھوٹا سا بیٹا یحییٰ وہ اس گھوڑی کے قریب ہے، میں اس ڈر سے رک کر تلاوت روک دیتا ہوں کہ کہیں یہ گھوڑی اچھلتے ہوئے میرے بچے کو اپنے پاؤں میں نہ کچل دے۔ میں پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں تلاوت کو جاری رکھ، میں اپنی تلاوت کو جاری رکھتا ہوں، گھوڑی پھر اچھلتی ہے، میں پھر روکتا ہوں، گھوڑی رک جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تو جب تلاوت کرتا تھا تیرے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اترتے تھے،
تو قرآن پڑھتا. اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اترتے. صحابی کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا, آخری بار تلاوت روک کر میں نے اپنے سر پر سائبان دیکھا جس میں بڑی پیاری روشنی تھی, اور وہ سائبان آسمان کی طرف بلند ہوتا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا, صبح ہو جاتی, لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. سوچئے اگر اپنے گھروں پہ غور کیجئے, اپنے کمروں پہ غور کیجئے, اپنی گاڑیوں پہ غور کیجئے. میرے آپ کے کمروں میں, گھروں میں قرآن کی آواز گونجتی ہے یا لتا کے گانے گونجتے ہیں, انڈین فلموں کے گانے گونجتے ہیں, پاکستانی اور پنجابی فلموں کے گانے گونجتے ہیں؟ اس گھر سے قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے یا شیطان کی آواز بلند ہوتی ہے؟ شیطان کو اگر اپنے گھر سے باہر نکالنا ہے, اگر اپنے گھر کو شیطانی اعمال سے بچانا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. کہیں جادو کی شکایت ہے, کہیں گھر میں آوازیں آنے کی شکایت ہے, کہیں گھر میں شیاطین کی شکایت ہے, تو اپنے گھر کو محمدی گھر بنائیے. جب گھر محمدی بن جاتا ہے شیاطین بھاگ جاتے. اس گھر میں قرآن کی تلاوت کیجئے, اس گھر میں قرآن کی آواز کو بلند کیجئے, آپ کا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا. اور اگر اس گھر میں گانے کی آواز گونجے گی, اس گھر کے اندر ڈراموں اور فلموں کی آواز گونجے گی, تو یاد کر لیجئے پھر یہ گھر شیطان کا مرکز بنے گا, شیطان کے فتنوں سے بچ نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کی تلاوت میں خاص وہ سورت بقرہ, اگر اس کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اور سورت بقرہ وہ عظیم سورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا ہو, اور قرآن کی چوٹی سورت بقرہ. ہر چیز کی چوٹی ہے, ہر چیز کی سب سے بلند چوٹی ہے, قرآن کی چوٹی سورت بقرہ ہے. اور سنو, جب شیطان سورت بقرہ کی تلاوت سنتا ہے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اگر کسی کو یہ پریشانی ہے میرے گھر میں جادو, جنات, شیاطین, گھر میں سے آوازیں آتی ہیں, شیطان تنگ کرتے ہیں, کوئی اور معاملہ ہے, تو پھر یاد کر لیجئے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو حکم دو کہ وہ سورت بقرہ کی تلاوت کریں, کیونکہ جہاں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں پہ بسیرا نہیں رہا. جادو کا بہترین توڑ, شیطانی اعمال کا بہترین توڑ, تعویذ گنڈے کا بہترین توڑ. جس کو یہ شک ہو کہ میرے گھر پہ جادو ہے یا جنات ہیں یا شیاطین ہیں, عاملوں کے دھکے کھانے کی بجائے اپنے گھر میں روزانہ سورت بقرہ کی تلاوت کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کسی کی بات ہے, پر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ایڈے اوکھے نہیں ہونا پہنتا, ایک کام اوکھا ہے 2.5 پارے قرآن دا ڈیلی کون پڑھے, اب تسی کچھ لکھ کے دے دیو, بس اللہ اللہ کر کے دے دیو, تسی اس کم لگے رہو تو میں اور کم لگا رہا. محنت کرنے کو ہمارا جی راضی نہیں ہوتا, اس لیے ریڈی میڈ سمجھتے ہو نا, بیگم نے کھانا نہ پکایا تو ہوٹل سے ریڈی میڈ لے لیا, یہاں تو کام چل جائے گا. ہم کہتے ہیں ہر مسئلے میں ریڈی میڈ چل جائے. مولوی صاحب درویشوں کو لے کر بیٹھے ہیں, قرآن سامنے کھلا ہے, گاڑی والا آتا ہے, گاڑی روکتا ہے, مولوی سے کہتے ہیں جی میرے ابو فوت ہو گئے, کچھ قرآن چاہیے. مولوی بھی گھناٹ ہوتا ہے, جانتا ہے سارے پنگے اور سارے راستے جانتا ہے. وہ ایک درویش کو اٹھاتا ہے, وہ پھیرا مارتا ہے, ہاں جی کنے 10 پارے, 5 پارے, 4 پارے, 3 پارے, وہ 2 دفعہ پورا پھیر لگا کے, ہاں جی مولانا صاحب 20 قرآن ہو گئے. وہ کہتا ہے جی 20 قرآن آپ کو دے رہے ہیں. کہتا ہے جی یہ لو 20,000 آپ کو دے رہے ہیں. وہ پیسے دے جاتا ہے, قرآن لے جاتا ہے, نہ اس کو کچھ ملتا ہے نہ اس کو کچھ ملتا ہے. ہم اس چیز کے عادی ہیں کہ خود محنت نہ کرنی پڑے. مولوی کے پاس جائیں, وہ تعویذ دے دے, وہ دھاگا دے دے, وہ پھونکے مار کے دے دے, وہ دم کر کے دے دے, ہمیں ریڈی میڈ مل جائے پیسے دے کے. سمجھتے ہیں پیسے سے سارا کام ہو جاتا ہے. مولوی کی نماز بھی ہمیں پیسوں سے مل جاتی ہے. اپنے گھروں کو شیطان سے بچانا ہے تو خود اس حدیث پہ عمل کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, بلکہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو. اس گھر کو منور کرو قرآن کی تلاوت سے, کیونکہ جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں آ سکتا, شیطان بھاگ جاتا ہے.
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن میں بھی خاص طور پہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو۔ جب اس کی تلاوت کرو گے آپ کا گھر شیطانی پنگوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اپنے گھر میں دیکھیے اس گھر میں آواز کس کی گونجتی ہے؟ قرآن کی آواز گونجتی ہے تو یہ گھر مسلمان کا گھر ہے، محمدی گھر ہے۔ اور اگر اس میں شیطان کی آواز گونجتی ہے، اس میں گانے اور باجے بجتے ہیں، رات کو بھی نیند فلم دیکھتے ہوئے آتی ہے، دوپہر کو ڈرامہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے، صبح اٹھتے آنکھیں ملتے بچہ ریموٹ پکڑ کے ٹیلی ویژن کو آن کرتا ہے، تو پھر ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے اس فرمان پہ غور کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البتہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے، شراب پیئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اجی یہ تو بیرا ہے نا، بس تھوڑی سی الکوہل ہے، تھوڑی سی الکوہل ہے، ویسے تو بیرا ہے، جو کا پانی پی رہے ہیں۔ ارے یہ الکوہل کیا ہے؟ روح افزا کا نام ہے، نام بدل دیا، شراب کا نام بدل کے اس کو جو کا پانی، انگور کا پانی، کھجور کا پانی کہہ کر مختلف ناموں سے اس کو پیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی اطلاع یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے، ان کے سروں پہ گلوکارائیں گائیں گی، ان کے سروں پہ گانا گانے والی گائیں گی۔ ہمارے ہاں سٹیٹس ہائی کس کا ہے؟ جائیے اپنے معاشرے کو دیکھیے، سٹیٹس اس کا ہائی ہے جس کے گھر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت لگی ہوئی، اور جس کے گھر میں ڈش انٹینا نہیں ہے، جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اگر اس کی بیگم کو دیندار نہیں ہے تو وہ بھی 24 گھنٹے منہ پھسار کے بیٹھے ہوں۔ کیا ہوا؟ پڑوسیوں کے گھر میں ڈش انٹینا ہے، اس کے گھر میں کلر ٹیلی ویژن ہے، اس کے گھر میں کیبل آ چکی ہے، اس میں 150 چینل چلتا ہے، تیرے گھر میں ٹوٹا ہوا ریڈیو بھی نہیں ہے۔ یہ لاہور کا ہمارے ایک دوست کا سچا واقعہ، بڑی ہائی سٹیٹس کی کالونی، وہاں ایک الدیس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ وہ ٹی وی کا لائسنس بنانے والے لوگ آئے، انہوں نے بیل بجائی اور کہا کہ جناب بچہ باہر نکلا کہ آپ ماں سے پیسے لے کر آؤ، ٹی وی کا لائسنس کی تجدید کراؤ۔ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں نہیں ہے، نہ ڈش ہے نہ کیبل ہے۔ اس نے کہا 250 روپے بچانے کے لیے بیٹا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ سٹیٹس ہائی اس کا سمجھا جاتا ہے جس کے گھر پہ ڈش انٹینے کی لعنت ہو، جس کے گھر میں کیبل ہو، جس کے گھر میں ناچنے والی گانے والی کنجریوں کی آواز صبح و شام دن اور رات گونجتی رہے۔ مسلمان کا یہ وتیرہ رہی۔ سنیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کا نام بدل کر اس کو پیئیں گے، کسی اور نام سے پیئیں گے، ان کے سر پہ گانے والی کنجریاں رہیں گی، گانے والی رہیں گی، گلوکارائیں رہیں گی۔ کتنے گھر ہیں، کتنے کمرے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں جن کے اندر گانوں کے نئے والیوم، نئی کیسٹیں، نئی فلمیں سیڈیوں کے ذریعے، ڈش انٹینے کے ذریعے، کیبل کے ذریعے اور مختلف بدماشی کے آلات کے ذریعے پہنچ چکی ہے۔ کسی کو سمجھاؤ، وہ کہتا آپ تو مولوی ہیں، آپ کو کیا پتا۔ بلکہ اب نیا حملہ شیطان نے کیا کیا، مولویوں کے روپ میں اداکار آتے ہیں، مولویوں کے روپ میں سکرین کے پردے پر، میڈیا پر اداکار آتے ہیں، اور وہ دھڑلے سے فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، گانا سننا بالکل جائز ہے۔ داؤد علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اس تسبیح میں پھر پہاڑ بھی شامل ہوتے، پرندے بھی شامل ہوتے اور پتھر بھی شامل ہوتے، وہ اللہ کا ذکر کرتے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ آج گانا گانے والا اس امت میں گانے کے ذریعے، ساز کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے بے غیرتی اور بے حیائی کے دروازے کھولنے والا، نعوذ باللہ، داؤد علیہ السلام کے ذکر کو لے کر اپنی بدماشی پہ فٹ کرتا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اس گانے کو حلال ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ موسیقی جائز ہے، گانے جائز ہیں، گانے والیے
ان کو فن پارائے کہا جاتا ہے، اور اصل وہ کنجریے ہیں، وہ بے غیرت ہیں، وہ دیوس ہیں، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کا انجام کیا بنے گا میں نہیں کہہ رہا۔ کوئی روشن خیال یہ سمجھے کہ مولوی صاحب تو روشن خیالی کے خلاف ہے، یہ فرمان مولوی کا فرمان نہیں، عام آدمی کا فرمان نہیں، یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، نبی کی آواز پر کان دھریے۔ آپ فرماتے ہیں شراب کا نام بدل دیا جائے گا، گانے والی ان کے سروں پہ ہوں گی جو گایا کریں گی، پھر نتیجہ کیا نکلیں گے؟ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا اور ان میں سے بعض افراد کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں اس کو دھسا دیا جائے گا۔ آج گانا گانے والے جواب دیتے ہیں آپ نہیں مانتے، گانا تو روح کی غذا ہے، موسیقی تو روح کی غذا ہے، ساز تو روح کی غذا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو، واقعی گانا، ساز، موسیقی، ڈھول، گانے اور باجے یہ سارے روح کی غذا ہیں، لیکن روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جنت میں جانے والی روح اور ایک جہنم میں جانے والی روح۔ جنت میں جانے والی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور جب ایسی روح قرآن پڑھتی ہے تو محمد جواب میں کہتے ہیں اے میرے صحابی قرآن کو پڑھ، تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اتر چکے ہیں۔ جب ایسی روح قرآن پڑھتی ہے تو محمد کریم خود کہتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں آقا قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، آپ مجھے کہتے ہو کہ میں سناؤں؟ کہا ابی قرآن سناؤ۔ اور کیوں سناؤ؟ اس لیے کہ عرش والے نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سنو۔ صحابی روتے ہوئے کہتے ہیں آقا اللہ سمانی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، اس روح کی جو اللہ کی جنت میں جانے والی ہے۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ موسیقی، ساز، گانا روح کی غذا ہے تو معاف کرنا یہ جہنم میں جانے والی روح کی غذا ہے۔ مومن روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو، آلات موسیقی کو حلال جانیں گے۔ کتنے وہ خبیث ہیں جو میڈیا کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ ساز، گانا یہ سب جائز ہے، اور دلیل دیتے ہوئے شادی کے گیتوں کی دلیل دیتے ہیں جو نابالغ بچیاں شادیوں پہ پڑتی ہیں، یا وہ لڑکیاں پڑتی ہیں جن کی آواز نامحرم کانوں میں نہیں جاتی، عورتوں میں بیٹھ کر شادی کے اوپر دف بجا کر وہ گیت گاتی ہے تاکہ یہ شادی، اس کا اعلان ہو جائے، اس کی مشہوری ہو جائے، اس کو لا کر کنجریوں کے گانے پہ فٹ کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان گانوں کے بولوں پر، موسیقی کی ان دھنوں پر، ان آوازوں کو فٹ کیا جاتا ہے، اس کے جائز ہونے کے فتوے دیتے ہیں۔ ایک بس کا سفر کرتے ہوئے ایک خبیث گانے والے کے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ اس میں ایک ٹوٹی پھوٹی بستی کا ٹی وی پہ منظر آیا اور وہ کہنے لگا اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، نقل کفر نباشد، کہتا ہے اللہ دل تو ایک بستی ہے، اگر میری محبوبہ مجھے نہیں ملے گی تو یہ بستی اجڑ جائے گی، میرے دل کی بستی کو اجاڑ کر تو بھی پریشان ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ الفاظ اس موسیقی کی دھنوں پر شیطان کے ایجنٹ گاتے ہیں، اور فتویٰ دینے والے فتوے دیتے ہیں کہ ساز، موسیقی یہ تو جائز ہے بلکہ حلال ہے، اس کا سارا استعمال درست ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، آلات موسیقی کو حلال جان لیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں گانا دل کے اندر ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کے برسنے سے انگوری پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح ساز اور گانے اور موسیقی کے ذریعے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ گھروں کو ان گانوں کی آوازوں سے پاک کیجئے،
اپنی گاڑیوں کو، اپنے کمپیوٹروں کو، اپنے جوال اور موبائلوں کو گانوں کی دھنوں سے، گانوں کی ساز اور موسیقی سے پاک کیجئے اگر آپ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو یہ گھر جس میں گانے بجتے ہیں، یہ گاڑی جس میں گانے بجتے ہیں، یہ موبائل جس میں گانے بجتے ہیں، یہ تو خود شیطان کا مرکز ہے۔ یہاں پر پھر شیطانی اثرات نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یزید بن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگو گانے سننے سے بچو، کیونکہ گانا سننا شرم و حیا کو کم کر دیتا ہے۔ گانے کے اندر شرم حیا کی باتیں ہوتی ہیں یا بے شرمی کی، بے غیرتی کی، بے حیائی کی؟ کبھی کسی کو چھیڑنے کا ذکر اور کبھی کسی کو چھیڑنے کا ذکر، کبھی کسی ماں باپ کی بیٹی کی عزت کو چھالا جاتا ہے اور کبھی کسی لڑکی کے نام پر گانے بنتے ہیں۔ گانے سننے سے شرم و حیا کم ہوتی ہے، انسان کی شہوت بڑھتی ہے، مروت کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ گانا شراب کی نیابت کرتا ہے۔ جس طرح شراب کا نشہ انسان پہ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح گانا بھی نشہ آور چیز کی طرح انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن کی عادت ہے گانے گانا، فلمیں دیکھنا، ان کی زبان پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گانے کا بول رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں آتا۔